نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم حاضرین، بزرگ و دوستوں اور میرے عزیز ساتھی، آج ہم زکوٰۃ کے ایک عجیب و غریب فائدے کو سمجھیں گے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے، پہلے تو سوال کرتے تھے کہ بھائی مالدار کوئی بننا چاہتا ہے، کوئی مالدار بننا چاہتا ہے. اگر میں یہ سوال آپ لوگوں سے کروں تو شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کا جواب نفی میں ہو کہ نہیں میں یہ بننا چاہتا، بلکہ ہر آدمی اپنی موجودہ سطح سے اوپر جانا چاہتا ہے، اپنے موجودہ لیول سے اوپر جانا چاہتا ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں مالدار بنوں، مالدار بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اور زیادہ بنوں. یہ تو انسان کی فطرت ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. میں نے جیسے کچھ دنوں پہلے بتایا تھا، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص مال حلال کماتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس مال حلال کے ذریعے میں اپنے بیوی بچوں کے روزی روٹی کا انتظام کروں گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کروں گا، یعنی اس کی نیت اچھی ہوتی ہے تو حلال کمانے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو کل قیامت کے دن بہت اچھے حال میں رکھیں گے. اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہو. حالانکہ کیوں کما رہا؟ اپنے لیے کما رہا ہے، لیکن حلال کما رہا ہے، اچھی نیت سے کما رہا ہے. تو معلوم ہوا حلال کے لیے جستجو کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. اور نیت میں بگاڑ آ گیا. اسی حدیث کے اندر ہے کہ کوئی شخص لوگوں پہ فخر کرنے کے لیے کہ اتنے علاقے میں میرے جیسا کوئی نہیں، میرے اتنا کوئی نہیں، لوگوں پہ بڑائی ظاہر کرنے کے لیے حلال کمائیں، حرام نہیں، حرام کی تو الگ ہی پکڑ ہے. حلال کمائیں، نیت خراب ہو تو وہ شخص کل قیامت کے دن بدترین درجوں میں ہوگا، حلال کمانے کے باوجود نیت کی خرابی کی وجہ سے. تو نیت اچھی ہو تو پھر حلال کمائی زیادہ سے زیادہ ہو، بغیر فریضوں کو چھوڑ کر. بعض لوگ حلال کماتے ہیں فرض نماز چھوڑ کر، اللہ کے حکموں کو توڑ کر. ان کا بھی بڑا مسئلہ. جب نیت صاف ہوگی، نیت صحیح ہوگی تو آدمی تمام اعمال کو لے کر پھر حلال کمائی اختیار کرے گا. لہٰذا ہمارے استاد کہتے تھے بھائی مالدار بننا ہے تو سب کا جواب بھائی آئے گا. تو کہتے تھے میں تم لوگوں کو ایک نسخہ بتاتا ہوں مالدار بننے کا. جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالیں، وہ اپنی موجودہ لیول سے اوپر جائیں گے. یہ پکی بات ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو 10 روپے کے برابر ثواب دیتا ہے اور اس کا دنیا میں 10 گنا بدلہ دیتا ہے. یہ کم سے کم کی مقدار ہے، کم سے کم اتنا تو دیتا ہی ہے. پھر اس شخص کے اخلاص پر اور کس موقع پر اس نے کام کیا، کس موقع پر اس نے کام کیا. جیسے میں مثال دوں کہ بہت سارے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لگایا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایسے وقت میں لگایا ہے، ایسے وقت میں کہ مال کی اور ان چیزوں کی اسلام کو، مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت تھی. کئی ایسے موقع آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 100 گھوڑے، کتنے گھوڑے؟ 100 گھوڑے مع ساز و سامان کے، جو اللہ کے راستے میں جانے کو سامان لگتا ہے، اناج لگتا ہے، سفر کی ضرورتیں ہوتی ہے،
ان تمام سفر کے ضروریات کے ساتھ ایک ایک مجلس میں حضرت عثمان نے اللہ کے لیے 100 گھوڑے دیے. بعض روایت میں آتا ہے 500 اونٹ ایک ساتھ دے دیے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے لوگوں کو. تو وہ ضرورت کے اعتبار سے کتنی ضرورت ہے لوگوں کو، کتنی ضرورت ہے، اس اعتبار سے اس کا بھاؤ اور بڑھ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت عثمان کو کیا بنایا؟ نام میں غنی جوڑ دیا. غنی مطلب مالدار، بے نیاز. عثمان غنی، قیامت تک لوگ کہتے ہیں عثمان غنی. اور شاید آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے آج بھی سعودی کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پراپرٹی موجود ہے جو وقف ہے. اور آج بھی حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ ہے. کیا ہے؟ اس میں اربوں خربوں روپے آج بھی آتے رہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں تقسیم ہوتے رہتے ہیں. یہ بات آپ کو شاید بعض لوگوں کو پتا نہ ہو، بعض لوگوں کو پتا ہو. حضرت عثمان غنی کا باقاعدہ اکاؤنٹ ہے آج بھی. ان کی پراپرٹیاں ہیں اور کتنی ہے وہ اللہ بہتر جانے. اور وہ کیا ہو رہی ہے؟ پورا پورا اللہ کے راستے میں وقف ہے. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے قیامت تک کیسی خیر اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی کو دے دی. جتنا خرچ کرتے تھے اتنا آتا تھا. تو ہمارے استاد کہتے ہیں کہ حساب کر کے اپنی زکات نکالو، اگلے سال اور مالدار بن جاؤ. اگر تمہارے اوپر زکات فرض نہیں ہے مثال کے طور پر، تم صاحب نصاب نہیں ہو تو کیا کرو گے؟ پھر مالدار نہیں بننا ہے؟ بولے پھر بھی بننا ہے. تو پھر ایک اپنی حیثیت جتنا ہم کو لگے، 1 روپیہ، 5 روپیہ، 10 روپیہ روزانہ اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ دو. سب کا شمار ہوگا، زکات نہیں شمار ہوگی، لیکن اس نیت سے دو کہ اللہ میں مالدار بننا چاہتا ہوں آپ کے لیے. اس کے لیے تو دیکھو پھر کیسی لیول بڑھتی ہے آپ کی. ہمارے استاد کہتے تھے. اور آپ بھی دوستوں کر کے دیکھو انشاءاللہ آپ کی بھی جو ہے مالداری کے سطح بڑھ جائیں گی. لیکن نیتیں ہماری کیا ہونی چاہیے؟ اچھی ہونی چاہیے. اس بات کو سمجھنا. اچھا، دوسری بات، زکات کے درجے کو ہم اس طرح سمجھیں. ایک شخص کروڑ پتی ہے مثال کے طور پر، تو زکات کا درجہ سمجھنے کے لیے ہمارے ذہن میں ایک بات یہ ہونی چاہیے، ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، اس کے اوپر سال گزرا، تو زکات کا جو حصہ ہے 1 کروڑ پہ کتنا ہوتا ہے؟ 2.5%. 2.5 لاکھ روپے دوستو، یہ گویا غریب اس کے 1 کروڑ کی پراپرٹی میں شیئر ہولڈر ہے. 1 کروڑ کا جو 2.5% اس کو جو دینا ہے، اس کے اندر پارٹنر ہے غریب آدمی. زکات کوئی آپشنل چیز تو ہے نہیں. اچھا، غریب کس واسطے سے پارٹنر ہے؟ اللہ رب العزت نے جو مال ہم کو دیا ہے اس میں سے زکات یہ اپنے لیے حصہ مقرر کیا ہے. آدمی جو زکات دیتا ہے کس کو دیتا ہے؟ دیتا تو غریب کو ہے، لیکن کس کے لیے دیتا ہے؟ اللہ کے لیے دیتا ہے. گویا اللہ رب العزت ہم سے یہ بولنا چاہتے ہیں کہ زکات نکال کر ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالو، یہ ہمارا حصہ ہے. اور ہمارا اکاؤنٹ کیا ہے؟ کون سے بینک میں؟ غریب کی جیب میں. یہ اکاؤنٹ ہے اللہ کا. سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ نہ سمجھیں کہ زکات دے رہے تو ہم مہربانی کر رہے ہیں، ہم احسان کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا، یہ روایت میں اکثر بیان کرتا ہوں، بیان کرنے بڑا مزہ آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب صدقہ، زکات تو بہت بڑی بات، صدقہ بھی کسی غریب کو دیتی، اپنے غلام کے ذریعے بھجواتی، اپنے باندی کے ذریعے بھجواتی، تو کہتی تھی کہ تو تھوڑی دیر وہاں پر کھڑا رہنا اور یہ سننا کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں. ظاہر بات ہے ہمارے ساتھ اگر کوئی مہربانی کا معاملہ کرے، کوئی احسان کا معاملہ کرے، تو ہم اس کو دعائیہ الفاظ کہیں گے. اللہ حضرت عائشہ کو خوب جزائے خیر دے، ہماری ضرورت کے وقت انہوں نے مدد کی. تو جو بھی الفاظ میں غربا حضرت عائشہ کو دعا دیتے تھے تو غلام سن کر آ جاتا تھا اور کہتا تھا امی جان اس نے یہ الفاظ کہے ہیں. تو حضرت عائشہ وہ الفاظ دہراتی تھی کہ اے اللہ، اس نے جو مجھ کو دعا دی ہے میں بھی اس کو دعا دیتی ہوں. یہ ہو گیا اس کا بدلہ، یہ جو میں نے صدقہ دیا ہے اس کا بدلہ مت بنا، اس کا بدلہ تو دے.
اس کا بدلہ کون دے؟ تو اس لیے فقہا نے لکھا اگر کوئی شخص زکات دے اور یہ چاہے کہ جس کو میں دے رہا وہ یہ کہے جزاک اللہ، تو کیا کہیں؟ اس نیت سے دے رہا ہے کہ کم سے کم شکریہ تو ادا کر میرا، تو اس کی زکات قبول نہیں ہوتی۔ شکریہ کے لیے بھی زکات نہیں دینا ہے، زکات تو تیرے پہ فرض ہے، کوئی دے کے مہربانی نہیں کر رہا ہے، بلکہ جس نے لیا مستحق ہے وہ، تو اس کا شکریہ ادا کر کہ اگر تو نہیں رہتا تو میں اللہ کا حق کیسے ادا کرتا، تو نہیں ہوتا تو میں تو بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جزاک اللہ کی بھی اگر کسی نے نیت کر لیا تو زکات کے مسئلے ہو جائیں گے۔ بعض کہتے نہیں زکات تو ادا ہو جائے گی، اکثر یہ کہتے زکات تو ادا ہو جائے گی لیکن اس کا ایک کام برا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ تم اپنے صدقات کو من اور اذا کے ذریعے برباد مت کرو۔ من اور اذا ایسی چیز ہے جس سے ہمارے صدقات برباد ہو جاتی ہے، جیب بھی خالی ہوتی ہے اور کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا، جیب پکی خالی ہوتی ہے۔ من والاذى کس کو کہتے ہیں؟ من کہتے ہیں احسان جتلانے، کہ ایک آدمی کسی کے ساتھ احسان اس لیے کر رہا ہے تاکہ جتلائے، تاکہ اس کو اپنے احسان تلے تباہ کر رکھے، اور اذا کہتے ہیں تکلیف پہنچانے۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ تو تکلیف کیسی پہنچتی ہے اور من کیسے ظاہر ہوتا ہے، احسان کیسے جتلایا جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے بھی ہے باقاعدہ زبان سے کہ ہماری تو پوری زکات اس کو ملتی ہے لیکن کبھی جھوٹے کو سلام بھی نہیں کرتا ہے، اے کبھی سلام تو کیا کر۔ سمجھ میں آئی بات؟ سلام کی بھی امید نہیں رکھنا ہے کہ سلام کرے گا، کھڑے ہو جائے گا ہمارے لیے، کہیں کسی مجلس میں ملا تو اٹھ کر کرسی دے دے گا، تو کیسا آدمی ہے تم؟ اتنے ہماری دیکھو زکات دل میں بھی سوچے، بولنا تو ضروری نہیں ہے، دل میں بھی سوچے کیسا آدمی ہے، اس کو تو رمضان کے اندر میں نے 5000 روپے دیا، اب یہ سب میت پہ آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے کرسی پہ، کرسی بھی نہیں دے رہا میرے کو بیٹھنے کو۔ سمجھ میں آئے گا؟ یہ دل میں بھی نہ ہے ہمارے، زبان سے تو کوئی بولتا نہیں ہے، بعض لوگ ہوں گے جو بے شرم حد درجے کے بے شرم ہوں گے، لیکن جو تھوڑا بہت لحاظ رکھتے ہیں وہ دل میں بھی نہ سوچے بلکہ دے کے بھول جائے، دے کے بھول جائے۔ بھولنا بھی تو یہ یاد رکھے کہ اس نے میرے پہ احسان کیا ہے، اس نے میرے پہ زکات دے کے احسان کیا۔ تو یہ ذہن میں جب بات ہوگی نا دوستو تو ہمارے زکات کے مقاصد کیا ہوں گے؟ پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آئے گا؟ تو اب جب بھی زکات دیں گے تو ہم اس بات کو سمجھ کر دیں کہ اللہ یہ تو نے میرے لیے زکات دینے والا بنا ہے، تیرا احسان ہے، میں اس کو نہیں دے رہا ہوں، تیرے کو دے رہا ہوں۔ کس کو دے رہا ہوں؟ تو نے حکم دیا اس لیے دے رہا ہوں، اور یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا ہوں۔ جب تک یہ فیلنگ نہیں آئے گی دل میں تو زکات کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اور انشاءاللہ یہ فیلنگ دل میں آ گئی تو جس طرح حضرت عثمان کو اللہ نے قبول کیا کہ آج 1400 سال بعد بھی اللہ رب العزت نے ان کے اکاؤنٹ کو جاری رکھا ہے، اور آخرت والا اکاؤنٹ بھی جاری ہے، جتنا خرچ ہو رہا ہے سب حضرت عثمان غنی کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ بہرحال یہ تو فضیلت کے اعتبار سے ہماری باتیں ہو گئی، مسائل کے اعتبار سے ہم سنیں۔ ہم نے کل سنا تھا کہ 2 چیزیں کر لیں گے تو زکات نکالنا، زکات کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ ہم کو اپنی تاریخ فکس کرنا ہے۔ بعض لوگ مہینہ فکس کر دیتے ہیں لیکن تاریخ فکس نہیں کرتے، یہ بھی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں رمضان میں ہم لوگ نکالتے ہیں، ایسا نہیں ہے، رمضان میں بھی ایک تاریخ فکس ہونا چاہیے۔ اچھا تاریخ جو ہے کوئی فکس کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ بھی سمجھیں، بلکہ تاریخ آٹومیٹک فکس ہوتی ہے، اس کو بھی آج سمجھنا ہے ہم کو کہ تاریخ ہماری کیسے فکس ہوتی ہے۔ کل میں نے بتایا تھا لیکن اس کو بات تو وہ سمجھ میں نہیں آؤگی بات، تو آج اس کو تھوڑا کھول کر بتاتا ہوں۔ زکات کا صاحب نصاب آدمی کب بنتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ 2-3 ذریعے ہیں اس کے، ہمارے زمانے کے اندر سمجھنے کے لیے اس طرح ہے کہ آدمی صاحب نصاب کب بنتا ہے۔ اچھا ایک بار پھر دوہرا دوں کہ نصاب اور صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ نصاب کہتے ہیں مال کی اس مقررہ مقدار کو
جس کے ہونے پر زکات فرض ہوتی ہے. جیسے سونا 7.5 تولہ ہوگا تو زکات فرض ہوگی، 52.5 تولہ چاندی ہوگی تو زکات فرض ہوگی. اگر سونا چاندی نہیں ہے بلکہ پیسہ ہے، کیش ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کتنے پیسے میں آتی ہے اس پیسے پر زکات فرض ہو جائے گی. تو اس کو کہتے ہیں نصاب. اور صاحب نصاب وہ ہے جس کے پاس اتنا مال ہو، اتنا پیسہ ہو، اتنا سونا ہو یا اتنی چاندی ہو جس کے ہونے پر زکات فرض ہوتی ہے. تو آدمی صاحب نصاب کیسے بنتا ہے؟ تو سب سے پہلا ذریعہ صاحب نصاب بننے کا یہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی. کیا ہوئی؟ ایک لڑکی کی شادی ہوئی. اب جو ہے اس کے باپ نے اس کو شادی کے دن کچھ زیورات دیے کہ میری بیٹی کو کام آئیں گے. اکثر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں کے لیے زیورات بنائے جاتے ہیں. جب شادی ہو جاتی ہے تو زیورات اس کو دیے جاتے ہیں. لے بیٹا دے، ہمارے پاس تھی ہم نے دے دی. اسی طرح اسی وقت شوہر اس کو مہر دیتا ہے. شوہر اس کو مہر دیتا ہے. اب یہ چیز اگر سب ملا کے اس کو تحفے ملتے ہیں، اس کو مہر ملتا ہے، اس کو سونا ملتا ہے، یہ سب ملا کے اگر مال نصاب کو پہنچ گیا، سب ملا کر یہ مال پورا نصاب کو پہنچ گیا جس پر زکات واجب ہوتی ہے، تو اس کی تاریخ خود فکس ہو گئی. کون سی تاریخ؟ جنوری کی 5 تاریخ نہیں، اسلامی تاریخ دیکھی جائے گی کہ کس دن اس کی شادی ہوئی، کس دن اس کو ہینڈ اوور کیا گیا، مہر کس دن دیا گیا، سونا کس دن دیا گیا، تحفے کس دن آئے. یہ سب ملا کر جس دن اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اس کے پاس یہ سب آ گیا، اب برابر 1 سال کے بعد اس کے اوپر زکات فرض ہوگی. تو ضرور رمضان میں تو کوئی شادی کرتا ہی نہیں ہے، رمضان سے پہلے ہو جاتی ہے، بعد میں ہو جاتی ہے. تو رمضان کی اگر ترتیب بنانا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ جیسے مثال کے طور پر یہ مہینہ چل رہا ہے، اپریل کا مہینہ شروع ہو گیا. ایک لڑکی کی شادی فروری میں ہوگی. اب بیچ میں مارچ اور اپریل 2 مہینے کا گیپ ہو کر رمضان آیا. اب اگر رمضان کی ترتیب بنانی ہے تو 2 مہینے کے اندر ہی زکات دے دیں. رمضان کے اندر فروری میں شادی ہو گئی، مارچ اپریل آ گیا، رمضان آ گیا. اسی سال رمضان کی ترتیب بنانی ہے تو رمضان میں دے دے، اسی رمضان میں 2 مہینے کے اندر. اب اس پر جو زکات فرض ہوگی آئندہ سال رمضان میں ہوگی. لیکن اگر رمضان میں نہیں دی تو ابھی اگلے سال رمضان آنے سے پہلے اس کے اوپر زکات فرض ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے رجب میں اس کی شادی ہوئی تھی، بیچ میں شعبان تھا اور پھر رمضان آ گیا، اب رجب میں اس کے اوپر زکات فرض ہوگی. تاریخ فکس نہیں کی جاتی، آٹومیٹک ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی کو کرنا ہے رمضان تو تھوڑی قربانی دینی پڑے گی، سال کا انتظار بھی کرنا پڑے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا، کس طرح سے آدمی صاحب نصاب بنتا ہے. ایک آدمی کو بیچارہ غریب تھا، اس کے باپ کے پاس اچھی خاصی پراپرٹی تھی، باپ کا انتقال ہو گیا. باپ کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. اب انتقال ہوتے ہی باپ کی پراپرٹی کس کو ملی؟ وراثت میں اس کے ذمہ آئی، اس کے بھائیوں کے ذمہ آئی. اب تک اس کے اوپر زکات فرض نہیں تھی کیونکہ کچھ اس کے پاس تھا ہی نہیں. اب جو ہے ایسا حادثہ ہوا کہ ابا کا انتقال ہو گیا اور وراثت میں اس کے پاس 2 لاکھ روپے آ گئے مثال کے طور پر. اب جس دن اس کے پاس وراثت کا پیسہ ابا کے انتقال کے بعد آ گیا، حصے بانٹنی ہو گئی، اب جو یہ صاحب نصاب بن گیا. اب وہ بنا مثال کے طور پر ربیع الاول میں صاحب نصاب بن کے ابا کا انتقال ہو گیا. تو اب جو ہے جب اگلا سال آئے گا، ربیع الاول آئے گا، جب اس کے اوپر 1 سال گزرنے پر زکات فرض ہو جائے گی. اب اس کو ربیع الاول میں نکالنا ہے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ رمضان میں نکالوں، تو فوراً جو بعد والا رمضان آ رہا ہے 1 سال پورا نہیں ہوا، اس میں نکال دیں، پھر آئندہ سال رمضان کی ترتیب بنا دیں. تو وراثت کے ذریعے سے بھی آدمی صاحب نصاب بنتا ہے. ایک آدمی بیچارہ دبئی گیا تھا کام کرنے کے لیے، روزی روٹی کی تلاش میں، مال میں گیا کچھ خریدنے کے لیے، ادھر اسکیم لگی ہوئی تھی کہ ہاتھ ڈالو اور سونا نکالو. اس کا کچھ نہیں تھا، بیچارہ روزی روٹی کی تلاش میں گیا تھا. اب اس نے ہاتھ ڈالا، پتلا دبلا ہاتھ، اور سونے کی بسکٹ آ گئی 1 کلو کی ہاتھ میں.
अब आई वो रबीउल सानी में, अब ये हो गया साहिब निसाब। ये मिसालें इसलिए देता हूँ दोस्तों कि हमको समझ में आए, अचानक में हमारे पास से कहीं पे माल आ गया, हलाल माल, अब जो है जिस दिन आया है उस दिन हम बन गए साहिब निसाब। अब साहिब निसाब पर फर्ज होती है ज़कात 1 साल गुजरने के बाद। हमने मिसाल के तौर पर हमारी बाप दादा की ज़मीन थी और हम कंगाल थे, अब जो है हमने सोचा कि भाई यहाँ पर कुछ बनाते हैं और बेचते हैं, थोड़ा घर वर बना के बेचते हैं। अब जो है खुदाई चालू की तो अंदर से निकला खजाना। क्या निकला? अभी तक मालूम नहीं था, खजाने पे बैठे हम, अचानक में निकल गया। अब जो उसके ऊपर भी ज़कात आएंगे, इसकी तरतीब कुछ और है, खाली एक मिसाल दिया मैंने कि किस तरह से जो है हम साहिब निसाब बन सकते हैं। तो समझ में आ गया? अचानक में या फिर किसी तरह से हमारे पास माल आ गया, अब उस पर 1 साल गुजर जाए, तो साहिब निसाब तो उसी वक्त बन गए हम लोग, और 1 साल गुजरने तक वो बचा भी रहा। बाद में विरासत मिलने के बाद खाली हो जाते तो उनके ऊपर ज़कात नहीं आएगी, बचा रहा, बढ़ गया, तो 1 साल गुजरने पर उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। तो ये हमने समझ लिया कि हम साहिब निसाब किस तरह से बनते हैं। अब जो है मुख्तसर में साहिब निसाब के बाद जो सबसे पहली चीज़ है कि ज़कात जो है ये कितनी चीज़ों पर फर्ज होती है। एक है ज़कात, एक है सदका और एक है फितरा। इसके फर्क को इंशाल्लाह हम कल समझेंगे। इसी तरह ज़कात जो हमने अभी समझा वो ज़कात है, और भी समझेंगे इसको। और जो खेती बाड़ी होती है उस पर उश्र होता है। क्या होता है? उश्र। उश्र का मतलब 10वां हिस्सा। खेती बाड़ी पर साल गुजरना जरूरी नहीं है, जब फसल आ जाए वैसे ही उस पर ज़कात उस फसल के अंदर से निकाली जाएगी। उश्र का मतलब ये है कि जो खेती बाड़ी बारिश के पानी से होती है, इसमें आदमी सिर्फ बीज डालता है, मेहनत करता है, पानी वानी के लिए खर्चा नहीं करता, तो उसके अंदर उश्र यानी 100 किलो अगर अनाज निकलता है मिसाल के तौर पर, तो उसमें 10 किलो अनाज उसको देना पड़ेगा उश्र की नीयत से, ज़कात की नीयत से। 100 किलो में से 10 किलो, 1000 किलो में से 100 किलो। अब ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और अक्सर लोग उश्र नहीं निकाल पाते, किसान लोग। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ साफ कुरान मजीद में ये फरमाया कि जिस दिन जो है फसल काटी जाएगी उस दिन मेरा हिस्सा मेरे को चाहिए। अब जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वो तो खेती के पकने का इंतजार करते हैं कि अल्लाह का हिस्सा देना है, अल्लाह ने मांगा है, अल्लाह का हिस्सा देना है, अल्लाह ने मांगा है। तो ये चीज़ को इंशाल्लाह हम कल समझेंगे। अच्छा, एक चीज़ और इसमें समझे, जो खेती जिसके अंदर लाइट लगती है पानी के लिए, बोरिंग के जरिए, ट्यूब के जरिए से पानी उसमें सिंचाई की जाती है, कोल्हू के जरिए से सिंचाई की जाती है, इसमें खर्चा आता है इंसान का, तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि मेरा थोड़ा कम कर दो, मेरा हिस्सा 20वां हिस्सा दो। 20वां हिस्सा बोले तो 5% होता है। कितना होता है? यहाँ पे थोड़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है। 10वां हिस्सा मतलब 10वां हिस्सा मतलब 10%, 20वां हिस्सा मतलब 5%। तो अल्लाह को फरमाते यहाँ पे थोड़ा मेरा कम कर दो, क्योंकि तुमने अपने पानी से, पानी तो मेरा ही है लेकिन उसमें तुम्हारी लाइट वगैरह सब लगी है, मेहनत लगी है, तो सिर्फ मुझको 5% दो, मुझको तो मतलब गरीब को दे दो। तो इसको भी हम कल समझेंगे और कितनी चीज़ों पर ज़कात दी जाती है, कौन सी चीज़ें जो निसाब के अंदर बैठती है उसको इंशाअल्लाह हम कल समझेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको बेहतर से करम